بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سورہ حجرات کی ابتدائی 5 آیتوں میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور آپ کے آداب بیان کیے گئے. بعد کی 4 آیتوں میں حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام اور ان کے آداب. اب بعد کی 3 آیتوں میں ایمان والوں کے تعلق سے بات چل رہی ہے. جیسے اس سے پہلے بتایا گیا انسانوں کے آپس میں کچھ رشتے ہیں. سب سے پہلا انسانیت کا رشتہ، انسان ہونے کی بنیاد پر. دوسرا ایمان کا رشتہ. تیسرا انساب کا رشتہ. چوتھا اسحار کا رشتہ اور 5واں جار کا رشتہ. تو انسانیت کی بنیاد پر سارے انسان وہ بنی آدم ہیں، انسان ہیں. تو انسان کے اپنے حقوق ہیں، آداب ہیں. اس لیے کہ ذات کے اعتبار سے انسان سارے کے سارے اللہ کے نزدیک ایک ہی طرح ہیں. ہاں صفات کے لحاظ سے ان میں فرق مراتب ہے. ایمان آئے، اعمال، اخلاق، یہ جتنی چیزیں انسان کے اندر بڑھتی جائیں گی اتنا ہی اس کا مقام اللہ کی نظر میں بڑھتا جائے گا. لیکن انسان ہونے کے لحاظ سے سب انسان ہیں. تو اسی لیے اللہ نے کہیں یا ایھا الانسان فرمایا، کہیں یا بنی آدم فرمایا. دوسرا ایمان کا رشتہ ہے تو اس کے اور آداب بڑھ جاتے ہیں، حقوق ہیں. للمسلم علی المسلم 6 خصال، ایک حدیث میں ہے، وکما قال صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مسلمان کے 6 دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں. اور بھی ہیں، اس روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے. جیسے ہم کسی بھی مسلمان کو دیکھیں سلام کریں. حکم ہے سلم علی من عرفت ومن لم تعرف. سلام کرو جانے پہچانے کو بھی، انجانے کو بھی. تو سلام سب کو کرنا، اس میں فرق نہیں کرنا. اور ایک بہت ہی ڈرنے کی بات ہے، قیامت کے قریب لوگ جانے پہچانوں کو سلام کریں گے. اللہ سب بھی ہیں، سب کے ساتھ ملنا کر ہیں، لیکن انہوں آتے ہیں السلام علیکم حاجی صاحب کر، ان کچھ کرتے ہیں. اب تک جو تھے انہوں کو آپ کے ساتھ ہی تھے، ایمان والے ہی تھے، ساتھ ہی نماز پڑھے، ان کو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، کیا ہے؟ تو اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. سب کو سلام کرنا. اور افشو السلام بولے، پھیلانا سلام، اس لیے کثرت سے سلام کرنا. اور سلام ایک دعا ہے، کیا ہے؟ بہترین دعا ہے. ہمارے بڑے حضرت شاہ ابو سعود احمد صاحب باقوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اسلام میں جو طریقہ ہے اتنا پیارا طریقہ کسی مذہب میں نہیں ہے.
انہوں گڈ مارننگ بولے تو صبح میں اچھے رہو، دوپہر میں کہتے بھی ہو جاؤ. گڈ آفٹرنون بولے تو دوپہر میں اچھے رہو، شام کو کہتے ہوئے تو لگ جاؤ. اب گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ اس سب الفاظ ہی. تمل میں ڈالے تو ونکم کہتا، انہیں ونکم کہتا. تیلگو میں کیا جی بولتے ہیں نمسکار کہتے ہیں. پنجابی میں رہے تو ساسری کال کہتا. ایسا ایک ایک زبان میں ایک ایک بولتے ہیں. لیکن اسلام کا جو سلام ہے سبحان اللہ، السلام علیکم. سلام اللہ کا نام ہے، سلامتی ہو تم پر. کب؟ ہر وقت، ہر آن، صبح میں بھی، شام میں بھی، دوپہر میں بھی. انہیں بھی ویسے جواب دیتا، خالی سیم ٹو یو نہیں بولتا، وعلیکم السلام بولتا. آج کل ہیپی نیو ایئر ٹو یو کہتا، انہیں کیا بولتا؟ سیم ٹو یو کہتا. خالی الٹا وہ بولتا، وہ بھی پورا بھی بولتا نہیں، خالی تمہارے کو بھی کر رہے. یہاں ویسا نہیں، وعلیکم السلام. اور حدیث میں، قرآن میں کیا ہے؟ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. تو سلام کا جواب دے تو اور بہتر الفاظ میں دو، اور زیادہ الفاظ کے ساتھ دو، یعنی تو کم از کم اتنے ہی الفاظ کے ساتھ. اس پر حدیثوں میں اتنے الفاظ بولے تو 10 نیکیاں، اتنے الفاظ بولے تو 20 نیکیاں، اتنے الفاظ بولے تو 30 نیکیاں کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب یہ اس طریقے سے کوئی پورا بولتا ہے تو نیکیوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. اب ادھر سے ہم سلام کریں، ادھر سے اس پر ضروری ہے کہ وہ جواب دے. یہ واجب ہے. یہ سلام سنت ہے، ثواب زیادہ ہے. اس لیے کہ انسان آگے بڑھ کر سلام کرتا ہے تو البادئ بالسلام بریء من الکبر کر کے ہے. سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے، کبر سے بری ہوتا. نہیں تو بڑا میں کہیں کرنا جی، انہیں کریں دے وہ کیا ہو کہتا ہے کہ نہیں کیا، انہیں کریں دے کہتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بولتے فرماتے ہیں یسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹی عمر والا بڑی عمر والے کو سلام کرے. والقلیل علی الکثیر، چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے. یہ سب ہے. لیکن دوسری طرف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم علی الغلمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کر رہے ہیں، گلی میں کھیلنے والے بچوں کو. تو امت کو کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ چھوٹے بڑوں کو سلام کرو. عملاً کیا تاثر دے رہے ہیں؟ دیکھو میں سب سے بڑا رہ کر بھی میں چھوٹوں کو سلام کر رہا ہوں. تو اس لیے بڑے بھی کیا کرنا؟ سلام کرنا. دیکھو دین اسلام کی تعلیم ایسی ہے، کبھی بھی دو لوگوں سے متعلق کوئی بھی معاملہ ہو تو دونوں طرف کی تعلیم اسلام دیتا ہے، اس کو بھی اس کو بھی. اب دیکھو ادھر چھوٹوں کو فرما رہے ہیں کہ بڑوں کو سلام کریں، لیکن ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ کا نمونہ، آپ کا عمل کیا ہے؟ بڑے بھی کیا کریں؟ چھوٹوں کو سلام کریں. کتنی پیاری تعلیم ہے، سبحان اللہ. تو اس طریقے سے ایمان والوں کے حقوق ہیں. چھینکے تو اس کا جواب دے، بیمار ہو جائے تو تیمارداری کرے. تیمارداری کرنا، بیمار پرسی کرنا مستقل ایک عمل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک تشریف لے جاتے تھے، ہمیں معلوم ہے بیمار ہے، گھر کو گئے بھی نہیں، پوچھے بھی نہیں. ہمارے گھر کی کام تھا، مطلب سے فون کرے، سب بھی بات کر لو. آخر میں کیا کہ طبیعت اچھی نہیں کر سنیا نا، اب کیسی طبیعت کرو. یہ چپ کے اوپر یہ فارمالٹی کو پوچھ لے سو. اب انہیں کیا بولنے جائیں گے؟ اچھی اگر کچھ بولیں گے الحمدللہ، ابھی کیا ہے کہ نہیں ہے. ویسا نہیں، تیمارداری اچھی نیت سے کرنا، ارادتاً کرنا، تسلی کے کلمات بولنا. عیادت کو گئے تو بیمار ذرا کیا ہے اچھا ہوئے جیسا ایک آدھ جملہ بولنا، سمجھ کے
ہوگا حاجی صاحب سب بھی جاتے سوچے آج تمہیں جاتے سوا تمہیں کہ تو آج ہمیں کہ تو تمہیں کر کو بولے تو انہیں کل جانے کا آج ہی چل جاتا انہیں ہوگا کہ اتصال جی کو کیا کرتی بولو تمہیں کرنے کا سب بھی کر کو ہوگا ابھی کیا ہے خبر میں پاؤں لٹکا لگ بیٹھی ہیں کب تک انتظار کر لگ رہتی گھر کو انہیں کل جانے کا کیا کرتا ہوتا کیا رہے بھائی چلے گا سمجھ گئے کیا اس لیے بیمار کے پاس گئے تو تسلی کی باتیں بولنا نہیں انشاءاللہ اچھے ہو جائیں گے اللہ شفا دے دیں گے کوئی بات نہیں ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے دیکھو گناہ معاف ہوتے ہیں لا باس طہور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ ہمارے کو پاک کرنے کے واسطے ہمارے کو نیکیاں دینے کے واسطے کیا ایسا بولے تو اس کے اندر ہمت آتی انشاءاللہ اللہ اور کام لیں گے آپ سے اس کے واسطے تھوڑا آرام کرنے کے واسطے گھر کو میرا بندہ ذرا سو جاتے آرام کر لیں دے گھر کو آپ کو ایک موقع دیا ہے اب انشاءاللہ اسٹڈی ہو گئے تو پھر خوب کیا کریں گے کام کریں گے ایسا بولے تو انہیں اٹھ کو بڑھ جاتا نہیں تو بیٹھا تو انہیں بھی پڑ جاتا کیا اس لیے بیماروں کے پاس گئے تو کچھ آداب ہیں زیادہ بیٹھ جانا نہیں جا کو گھنٹے گھنٹے بیٹھ گئے پمپ ان کو تکلیف ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے اب بیماری کی حالت میں پیشاب کا تقاضا ہوتا ہے ری خارج ہوتی کیا کیا ہوتے رہتا ہے اب انہوں بیٹھ گئے حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے ہلتے بھی نہیں حضرتے بھی نہیں ایسا نہیں جانا بیٹھے ہوئے طبے میں کیسا رہتے ویسا تیمارداری کرنا بولتے تھوڑی دیر رہ کر چلے جانا بیٹھ جانا نہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ بیمار ہیں ایک آدمی آنکھ بڑھ گیا ہے ہٹتا نہیں ہے اٹھتا نہیں ہے حضرت بولے لوگا بھی کیا ہوگا ہی چھوڑتے نہیں آئے تو بڑھیا آتے رہتے ہی کیا ایسا بولے حضرت انہیں کیا بولے حضرت اگر ویسی بات ہے تو میں جا کر دروازہ بند کر دوں کیا کر بولے حضرت کیا بولے باہر جا کر دروازہ بند کر دے واقعی سمجھ گئے تو وہی سے بھی لوگ آ رہتے ہیں کیا اب ایک جمعی بوڑا شیوڑن شادی کر کو دے ڈالے سسرے کو اندازہ ہوا نہیں کیا کہ شادی ہو گئی ذرا دنوں میں سسرا بیمار ہو گیا اب جمعی عیادت کو آتا ہے اب انہیں بوڑا ہے گھر کو سسرے کو معلوم بھی نہیں ہونا ہے اسے کیسا کرنا ہے اب سوچ لے ایک آیا کیا اب جا کو پوچھا طبیعت کیسی ہے پوچھتے عام طور سے دوا کیا کھاتے ہیں کر پوچھتے کون سے ڈاکٹر صاحب آتے ہیں کر کو پوچھتے ایسے جنرل سوال اب جب وہی جو ہے ویسا سوچ لگ جا کر طبیعت کیسی ہے تو مر لگ جاتا ہوں تو سن کو خوشی ہوئی بولے دوا کون سی کھاتے ہیں تو زہر کھاتا ہوں تو بہت اچھی دوا گیا کون ڈاکٹر آتے ہیں تو وہ اسرائیل آ رکھیں گے تو بہت اچھے ڈاکٹر انہوں گے اب ایسی عیادت کرے تو کیا ہوگا بولو کل جانے کا ابھی چل جاتا ہوں میرا جمعی جیسا سب بول رہا نا اب میرا کچھ کیا کرنا سو کیا میری عزت ہی نکال ڈالیا میرے کیا بھی میرا خیال بھی کریا نہیں نہ کر تو اس لیے عیادت کے آداب ہوتے اس کا لحاظ رکھنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان بچہ آتا تھا خدمت کرتا تھا وہ بیمار ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں دریافت کیا تو پتہ چلا بیمار ہے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے آئے آپ دیکھیں تو اندازہ ہوا کہ اب اس کے چل چلاؤ کا وقت ہے دنیا سے جانے کا وقت ایسا سمجھ میں آ رہا پھر دیکھے تو سرانے اس کا باپ یہودی ہے وہ تورات پڑھ رہا ہے جیسے ہم لوگ سورہ یاسین تلقین وغیرہ کرتے نہیں پڑھتے کرتے آخری وقتوں میں آزو بازو بیٹھ کر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اس کے جانے کا وقت ہے ایسا کر تو اس کے باپ کو پوچھے
یہ جو کتاب تو پڑھ رہا ہے اس میں میرا ذکر ہے کیا کر کے تورات میں؟ وہ یہودی تھا نہیں کر بولا لیکن بیٹا وہ بولے ہے یا رسول اللہ، اس میں بولے آہا سبحان اللہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کلمہ پیش کیا تو حدیث میں آتا وہ ایسا کر کے اپنے باپ کو دیکھا پیچھے، تو اس کے باپ نے کہا اتی اول قاسم، مان لے ان کی بات ایسا کر کے. چنانچہ وہ کلمہ پڑھا اور تھوڑی دیر میں انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور اس طرح فرما رہے الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے ذریعے سے اس کو جہنم سے چھٹکارا دیا، اس کو جہنم سے نکالا. دیکھو تھوڑی دیر کی بات تھی، وہ ایمان کا کلمہ پڑھ لیا، ایمان میں آ گیا، ورنہ پھر وہ ایمان سے محروم ہو جاتا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ کو فرمائے اپنے صاحب کو، یہ اب ہمارے مسلمان ہو گئے نا، اب ان کو لے لو، ان کی ذمہ داری لے لو، آگے کی جو کارروائی ہے وہ کفن دفن کی سب کرو. تو دیکھو موقع کو غنیمت جان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس طریقے سے تیمارداری بڑی چیز ہوتی ہے. ہمارے حضرت پیر صاحب دعوت برکاتہم ایک واقعہ سنا ہے اپنا. فرمائے کچھ نوجوان بچے آئے، انہوں نے آ کر کہا حضرت ہمارے بابا کی طبیعت بہت خراب ہے، بہت خراب ہے، آپ دعا فرمائیے، لیکن اللہ کا واسطہ حضرت ہمارے والد کو مت بتائیے، ان کو ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ یہ بڑی بیماری ہے اور اتنے دن کے ہی یہ مہمان ہیں، لیکن اللہ کا واسطہ حضرت آپ دعا فرمائیے مگر مت بتائیے ایسا. حضرت فرماتے ہیں جب مجھے وہ لے گئے تو میں ان کے سامنے صاف بول دیا حاجی صاحب آپ کو یہ بیماری ہے، ڈاکٹروں نے آپ کو بتا دی کے بارے میں بتا دیا ہے، اور یہ بھی کہ اتنے دن کے مہمان ہیں، لیکن آپ کے بیٹے آپ سے چھپا رہے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ ٹھکا رہے ہیں، نہیں کچھ بھی نہیں ابا، کچھ بھی نہیں ابا بول رہے ہیں، بات ایسی ہے کھل کر میں کہتا ہوں. تو وہ حاجی صاحب بولے حضرت صحیح آپ فرما رہے ہیں، مجھے بھی کنفیوژن ہے، میری طبیعت کے بارے میں مجھے یہی اندازہ ہے کہ اب میرا وقت قریب ہے، لیکن میرے بچے یہ بول کر کے نہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں مجھ کو کنفیوز کر رہے ہیں. اب جب آپ نے بتا دیا ہے حضرت آپ کا شکریہ ہے. ادھر حضرت سمجھے کہ بچے بہت سخت ناراض ہوں گے، بہت ڈانٹیں گے، مجھے بہت یہ کریں گے، بہرحال جو بھی ہو، لیکن میں جو بھی کہنا تھا کہہ دیا. ادھر باپ نے سب کو بلا لیا اور پورے خاندان کے لوگوں کو بلا کر جن جن کے جو حقوق دینے لینے کے تھے وہ سب صاف کرا لیے. رشتے ان میں جو بیٹیاں تھیں ادھر بیٹے تھے رشتے کرا دیے اور حقوق دینے لینے کے وہ صاف کرا لیے، اور جو کچھ اپنا معاملہ تھا سب صاف کر کے پھر یکسو ہو کر وہ توبہ طائب ہو کر اللہ کی طرف پوری طریقے سے متوجہ ہو گئے. پوری توجہ اب ان کی آخرت کی طرف ہی تھی. بہرحال وقت آیا اور جیسے ڈاکٹروں کا اندازہ تھا ویسے ہی ہمارے والد چلے گئے. اب بیٹے ہوئے بجائے ناراض ہونے کے حضرت کا شکریہ ادا کرنے کے حضرت آپ کے اس طرح سے کہنے کی وجہ سے اتنے سارے معاملات ہمارے والد صاحب حل کر کے چلے گئے. اتنی پریشانیاں ہماری جو تھی وہ سب کو صاف کر کے آپس میں میل ملاپ کر کے رشتہ داریاں جوڑ کر یہ حقوق سب دینے لینے کے معاف کرنے کرانے کے تھے ساری چیزیں سب ہمارے والد کر کے چلے گئے. آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کو. تو اس طریقے سے آخری وقت بہت اہم ہوتا ہے اور حضرت خاص طور سے فرماتے ہیں آخر وقت ہسپتالوں میں مت رکھو.
اس لیے کہ تکلیف کی وجہ سے وہ لوگ انجیکشن دے کر ختم کر دیتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے نا، اس لیے انجیکشن سے ختم کر دیں گے نا. ان کو سمجھاؤ یہ کوئی تکلیف نہیں ہے، تکلیف آخرت کی بڑی ہے، ماں بعد الموت کی تکلیفیں بڑی ہیں. اب ان کو اپنی حالت میں رہنے دو تاکہ یہ توبہ کر سکیں، کچھ وصیت نصیحت کر سکیں، اور جو دینا دلانا ہے وہ سب ان کا ہو جائے. تو اس لیے کبھی بھی آخری وقت میں جو ہے مریضوں کو ہسپتالوں میں مت رکھو، اس طرح سے فرماتے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایمان والوں کے حقوق ہیں. اب دیکھو کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی بھی ہو ایمان والا ہے، اس کے جنازے میں شریک ہونا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قیرات ثواب اس کو ملے گا. ایک قیرات کیا ہے بولے تو فرمایا احد پہاڑ کے برابر، اور جو تدفین تک رہے گا، دفن کرنے تک، اور ایک قیرات کا ثواب. ابھی قریب میں جب ہمارے عمرے کا سفر ہوا تھا تو ایک عالم دین ہم کو مقامات کی زیارت کے لیے لے گئے. ماشاءاللہ بہت واقف کار تھے اور باحوالے چیزیں پیش کرتے تھے. احد کے پہاڑ میں دور تک لے کر گئے، اوپر تک لے کر گئے. ان کی گاڑی بھی بہت زبردست تھی، اور ہم کو وہاں کھڑا کر دکھائے کہ دیکھو یہ احد کا پہاڑ تا حد نظر ہے، دیکھو کتنی دور تک پھیلا ہوا ہے. اب اندازہ لگاؤ ایک نماز جنازہ پر اتنی نیکیاں اللہ دے رہے ہیں تو کوئی چھوڑے گا کیا نماز جنازہ؟ سبحان اللہ. ورنہ وہ بول رہے تھے مکہ مدینے میں جو ہے سلام پھیرتے ہی الصلاۃ علی المیتین بولتے، الصلاۃ علی الاطفال کر کے بولتے، لیکن وہ بولنے کے بعد جو ہے وہ سب بندی تک تھوڑی دیر لگتی، تھوڑا وقت ہوتا. وہ بول رہے تھے جب تک ہم کیا کر لیتے، 2 رکعت سنت پڑھ لیتے، نکلنے کے لیے تیاری کر لیتے. کب انہیں سلام پھیریں گا کر کر امام رہتا ہے، لیکن یہاں جب ہم کھڑ کر دیکھیں گے تو ہماری 1-2 منٹ کی تاخیر اور انتظار ہم کو اتنا ڈھیروں ڈھیر ثواب ہم کو دلا رہا ہو تو کوئی چھوڑے گا کیا جنازے کی نماز بولے؟ عملاً بات سمجھ میں آئی. سبحان اللہ. ورنہ احد پہاڑ برابر، احد پہاڑ برابر سنتے تو تھے، لیکن اللہ اکبر تقریباً 7 کلومیٹر کا وہ پہاڑ ہے. اللہ اکبر. تب اتنی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ صرف نماز جنازہ کی ادائیگی پر دے. اللہ اکبر. اللہ کی رحمت دیکھو کیسے. تو اس میں بات کیا ہے؟ صرف ایمان والے کا رشتہ ہے، اس رشتے کی بنیاد پر اتنا بڑا اجر اس کو دیا جا رہا ہے. تو اس طریقے سے یہ ایمان والوں کے حقوق ہیں. ایمان والوں کے حقوق میں ایک ہے اذا دعا اجاب، جب وہ دعوت دے تو قبول کرے گا. بھائی دعوت کہتے ہی لال پیلے آئٹم پورے سامنے آ جاتے. کیا حاجی صاحب دعوت کو جا کے انہوں دعوت کھلائی نہیں نہ کہتے، گئے نہ جا کھا کے نہ، سادہ کھانا کھلائے انہوں کہتے. سنو غور سے، دعوت کو تو پیلا کھانا چھونا، پلو چھونا، یہ ہونا، کھٹا میٹھا رہنا. ارے بابا ویسا کون بولے؟ دعا یہ دو کہ میں نے بلانا، وہ آپ کو بلائے، حضرت ہمارے گھر آئیے، یہ دعوت دیا سنے، جائیے اس کے گھر کو بغیر حضور کے مت ڈالیے. وہ ایمان کی بنیاد پر بلا رہا ہے. اب وہ آپ کو چائے پلائے، پانی پلائے، لسی پلائے، شربت پلائے، کچھ بھی کرے، اس نے آپ کو دعوت دی ہے، آپ اس کو قبول کریں. سمجھتے ہیں؟ یہ ہے ایمان والے کی دعوت کو قبول کرنے کا معنی. اہتمام سے رخا لگ دینا، ضرور آؤ کر بولنا. کیا کاما کا آ جانا ہے تو چھوڑ کو آ جانا ہوگا کیا؟ پوری فیملی آ جانا، 3 دن پہلے سے آ جانا. چور ہلدی، سچی ہلدی، جھوٹی ہلدی، ادھر شکرانہ، ادھر کیا کی تھی، پورے کاما نہیں ہم نا، سب بھی چھوڑ چل جانا. یہ دعوت کا تصور ہے کیا؟ اچھا بولتے لوگ، دعوت کیا بھی نہیں نا، سادہ کھانا نہ کھلا لوگ. اللہ اکبر. تو اس لیے ایمان والے کے بلاوے کا بہت اس کا خیال رکھنا چاہیے.
ایک مولوی صاحب ان کا گھر دیہات میں تھا، ہم ایک دینی نسبت پر گئے، وہ گھر کو بلا لیے، لیکن گھر کو جب بلائے تو ان کے گھر میں ایک ہی کمرہ ہے۔ اب وہ ہم کو کہاں بٹھاتے، اندر گھر والی ہے، ہم کو بس دروازہ کھولتے ہی وہ دروازے کے اور کمرے کے درمیان میں تھوڑی سی جو جگہ تھی وہیں بٹھا دیا، اور دیہات وہ اب ان کے گھر میں بھی کچھ بھی نہیں ہے، بستی میں بھی کچھ بھی ملتا نہیں ہے، ایک دم اندھیرا اندھیرا ہے۔ اب وہ کیا کرے، حضرت ذرا پانی پی لو، بولے اچھی بات با الحمدللہ، وہ اتنا کرے پانی میں ذرا شکر ملا کر دے دیے، یہ پی لو حضرت کر کے۔ میں صحیح بولتا ہوں، یہ میرے نکاح کے قریب کا واقعہ ہے، 30 سال تو گزر گئے ہوں گے اس واقعے پر۔ وہ جو شکر ملا کر پانی دیے، میں سمجھتا ہوں آج تک اس کی مٹھاس مجھے محسوس ہو رہی ہے، کیوں اخلاص کی بنیاد پر بلائے اور ہم بھی چلے گئے، وہ دعوت دیے، ہم دعوت قبول کیے، جو چیز وہ پیش کیا ہم اس کو لے لیا، ان کا دل بھی خوش ہو گیا، اور ہم اتنی خوشی کے ساتھ اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں، جبکہ کتنی شاہی دعوتیں ہم کھائے ہوں گے، بولو کسی کا تذکرہ بھی ہم نہیں کیے۔ کیا عرب میں ایک بار ولی میں ایک دعوت کو بلا لے کے چلے گئے، وہاں جا کے دیکھے تو اتنی بڑی تھال ہے، ماں یہ کیا رے باپ، اس کے اوپر دیکھے تو بکرے کا سر ہے، یہ کیا کرنا رے بابا، کیا یہ کیسا کھانا، پھلٹا پھلٹا دیکھتے ہی ہمیں کیا کرنا کر کو۔ ایک افغانی پھٹان آیا، او بابا ایسے نہیں کرتا، اس کو 2 ہڈیاں لیا، ایسے کر کے ایسے کرتا ہی گیا، وہ سر کھل گیا، اندر سے بھیجا نکالا، یہ بخ ہے، اس کو کہتا ہے تو مزہ آتا ہی، بولیا ارے واہ، یہ بھی کھانے کا طریقہ ہوتا ہے کہ ارے بابا کر کو، کیا تمہاری طرح ایسا کھائے گا تو کیسا ہوگا، اس کو پورا کا پورا کھانا پڑتا ہے، ایسا گیا، برابر ہے بابا، تو ہے تیرا میدا ہے، ہمیں کھانا کو جلا مت مارنا کرنا۔ تو ادھر بلا لگ جا کے دیکھا، ادھر آؤ تم، بولیا وہ بلا لگ جا کے دیکھا تو پوری روم جو ہے وہ ڈی فریزر بنا کر چھوڑ دیا، پوری ٹھنڈی برف کی روم ہے، قسم قسم کے مشروبات ہیں اس میں سے کون سا دل چاہتا وہ لے کے پیتے جاؤ، تم اٹھا لو گیا، نب کرے بابا تو پیا تو میں ٹھنڈا ہو جاؤں گا، بس رے بابا باہر نکل کے آؤ، گھر کو بلا لگا گا اس سے۔ تو ویسے سب دعوتیں، لیکن وہ کون دعوت دیا، اللہ کا بندہ، وہ کون کھلایا، ہم نے یاد بھی نہیں کیا بھی نہیں کیا، لیکن یہ بیچارہ مخلص جو بلایا تھا ہمارے کو، آج تک بھی اس کی دعوت ہمارے کو یاد رہتی۔ تو بہرحال ایمان والوں کے آپس کے جو روابط ہیں، جو حقوق ہیں، یہ بہت زبردست، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نبھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اگر ایمان والے ہوں، ایمان کی بنیاد پر، اسی طرح انسانیت کی بنیاد پر لوگ اگر ایک دوسروں کے حقوق کو ادا کریں، ایک دوسروں کا خیال رکھیں، تو یقیناً دنیا سے اختلاف، انتشار، شقاق، نفاق، اختلاف، یہ ساری چیزیں جو ہے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق پر بہت زور دیا، تو اس لیے فرمایا کامل مومن وہ ہے جو احسنہم اخلاقا، اخلاق کے لحاظ سے جو اچھا ہو، فرمایا۔ اور حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اے لوگوں تم ایمان پر محنت کرتے کرتے اخلاق تک پہنچو، کہ لوگ تمہارے اخلاق کو دیکھ کر ایمان تک پہنچے۔ تو یہ اخلاقی چیز ہے، بہت دیر سے آتی ہے یہ چیز، لیکن اس کو اپنانا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اچھے اخلاق عطا فرمائے، اخلاق کا پیکر بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں، انشاءاللہ دعا ہوگی، آنکھوں کو بند کریں گے، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، نیتیں کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ لا الہ
إلا الله سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب اللهم لك الحمد ولك الشكر يا ربي يا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مرضا إلا شفيته ولا بلاء إلا دفعته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا من الخير فيما آتيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي الكريم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن الكفرة الذين يقاتلون أولياءك ويصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم خرب بيوتهم اللهم خالف بين كلمتهم اللهم انزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم من أراد بالإسلام خيرا وبالمسلمين خيرا ووفقه كل خير اللهم من أراد بالإسلام شرا وبالمسلمين شرا وأهلكهم كما أهلكت عاد وثمود اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرما اللہ ہمیں اچھے اخلاق عطا فرما اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما ہمارے یقین کو درست فرما ہمارے ایمان کو کامل بنا اللہ پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کو نیک توفیق عطا فرما کہ اللہ اچھے اور سچے مسلمان بنا اے اللہ اچھے بنا سچے بنا اللہ ایک بنا نیک بنا اللہ آپ کے حکموں پہ چلنے والا بنا آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا اچھے اخلاق کا پیکر بنا اللہ آج ہمارے اخلاق کی وجہ سے غیر ہم سے پریشان ہیں اللہ ہمیں اچھے اخلاق کی توفیق عطا فرمائیے اللہ تاکہ لوگ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر ایمان تک آئیں اللہ ہر برائی سے بچائے اللہ ہر برائی کی جگہ سے بچا دیجیے اللہ ہر برے ماحول سے بچائیے اللہ ہر برے دوستوں سے عادتوں سے بچائیے اللہ جوان بچوں کی عزت و عصمتوں کی حفاظت فرمائیے اللہ اولاد کے دکھوں دردوں سے بچائیے اللہ اے اللہ جوان بچوں کا نکاح آسان فرمائیے ماں باپ کا ذمہ آسان فرمائیے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ قرض سے مرض سے بچا قلت سے علت سے ذلت سے بچا اے اللہ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی اللہ بڑی پریشانیوں میں ہے اللہ نہ اگلے بنے نہ نکلے بنے نہ کہہ سکے نہ سہ سکے کا حال رہتا ہے اللہ سب کے حال پر رحم فرما دیجیے اللہ کرم فرما دیجیے اللہ فضل فرما دیجیے اللہ ہم انسان ہی ہیں اللہ ہمارے سینے میں دل ہی ہے اللہ پتھر کی سل نہیں ہے اللہ ہم امتحانوں اور آزمائشوں کے لائق نہیں ہے اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائیے اللہ کرم فرمائیے اللہ فضل فرمائیے اللہ جو مانگا ہے عطا فرمائیے جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرمائیے
وصلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.